بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ جنت جیسی عظیم جگہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے بطور انعام تیار کر رکھی ہے، جہاں طرح طرح کی نعمتیں، عیش و آرام، خوشیاں اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اور کبھی نہ فنا ہونے والی جوانی ہوگی۔ جنتیوں کے لیے وہاں حوریں اور دنیاوی عورتیں بھی موجود ہوں گی، لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ جنت میں رشتوں کی نوعیت کیا ہوگی؟ کیا جنت میں بھی نکاح ہوگا؟ کیا میاں بیوی کا رشتہ جنت میں بھی دنیا جیسا ہوگا یا پھر کچھ مختلف ہوگا؟ کیا جن رشتوں میں ہم اس دنیا میں جڑے ہیں وہ شریک حیات جس کے ساتھ عمر گزری جنت میں بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، یا بس یہ دنیا تک محدود ہے؟ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جنت میں دنیاوی عورتوں کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا، اور دنیاوی عورتوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں کتنا حسن و جمال عطا فرمائے گا۔ ان تمام سوالات کے جوابات قرآن و حدیث اور علماء کرام کی رائے کے مطابق آج کی اس ویڈیو کا حصہ ہوں گے۔ یہ صرف ایک معلوماتی ویڈیو نہیں بلکہ ایک ایسا روحانی سفر ہے جو آپ کو اللہ کے وعدوں اور رحمتوں کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور جنت کی انمول حقیقتوں سے آشنا کر دے گی۔ بس آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے، کیونکہ یہ موضوع آپ کے دل کی دنیا کو بدل دے گا۔ ناظرین، قرآن پاک میں بار بار جنت کا ذکر ہوا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جنت کی نعمتوں کی جھلک دکھا کر اس کے حصول کے لیے شوق دلایا ہے، تاکہ انسان شوق سے اس کی طرف لپکیں۔ ان نعمتوں میں لذیذ کھانے، مشروبات، محلات، خدام اور ہر طرح کی خوشی، سکون اور سب سے بڑھ کر اللہ کا دیدار۔ لیکن ان تمام نعمتوں کے ساتھ ساتھ ایک اہم نعمت جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہے ازواج۔ یہ محبت بھرا رشتہ نکاح کہلاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ دخان کی آیت نمبر 54 میں یوں ارشاد فرماتے ہیں، کذالک وزوجناہم بحور عین، یعنی اس طرح ہم ان کا نکاح حوروں سے کر دیں گے۔ یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جنت میں نکاح کی کیفیت ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا دنیا کے میاں بیوی جنت میں بھی ایک ساتھ ہوں گے؟ کیا وہاں دنیاوی میاں بیوی کی دوبارہ سے نکاح کی رسم ادا کی جائے گی؟ آئیے احادیث کی روشنی میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کی بیوی اگر جنتی ہوگی تو وہ اس کی جنت میں بیوی ہوگی، اور اگر وہ جنتی نہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے حور عطا فرمائے گا۔ اور ایک اور حدیث میں ارشاد ہوا، دنیا میں جو بیوی اپنے شوہر سے خوش تھی، نیک تھی، فرما بردار تھی، وہ جنت میں بھی اس کے ساتھ ہوگی، بلکہ جنت میں اس کا حسن کئی گنا بڑھا دیا جائے گا۔ یہاں ایک ایمان افروز بات یہ ہے کہ جنت میں حسد، بغض، نفرت جیسی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ ایک مرد کو کئی حوریں عطا کی جائیں گی، اور اگر دنیاوی بیوی بھی نیک ہوئی تو وہ بھی ساتھ ہوگی، مگر کسی کو بھی کسی پر کوئی اعتراض نہ ہوگا، بلکہ سب خوش راضی ہوں گے اور اللہ کی رضا میں مطمئن ہوں گے۔ یہاں ایک نکتہ سمجھنے والا یہ ہے کہ جنت میں رشتے ایمان اور کردار پر بنیں گے، نہ کہ دنیاوی سٹیٹس پر۔ اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں یوں ارشاد فرماتے ہیں، ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں سائے میں تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ یہ آیت ہمیں جنت کے ان مناظر کی جھلک دکھلاتی ہے، جہاں شوہر اور بیوی نہ کسی جھگڑے میں اور نہ کسی غم میں، بلکہ سکون، محبت کے عالم میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوں گے۔ ناظرین، جنت میں کوئی بھی کنوارا نہیں ہوگا، اور جنت میں نکاح کا مقصد دنیا کی طرح نسل بڑھانا نہیں، بلکہ انس و محبت، قربت اور لذت کے لیے ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کا نکاح اگر ایمان پر قائم ہے تو وہ جنت میں بھی قائم رہے گا۔ اگر دونوں جنتی ہوئے تو اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ سے جوڑ دے گا، ایسی محبت کے ساتھ جو دنیا میں کبھی ممکن نہ تھی۔ جنت میں میاں بیوی کا رشتہ بلند، پاکیزہ اور دائمی ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنت میں نکاح کا طریقہ دنیا جیسا ہوگا یا پھر کچھ مختلف ہوگا؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، بلکہ جنت میں نکاح کا تصور دنیا کے معاہدے جیسا نہیں ہوگا۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق جنت میں نکاح اللہ تعالیٰ کی مرضی رضا سے بغیر کسی رسم اور رکاوٹ کے ہوگا، اور یہ روحانی ملاپ ہوگا جو اللہ کے حکم سے ابدی رشتہ بنے گا اور اللہ کی قدرت سے فوراً قائم ہو جائے گا، جبکہ دنیاوی رشتے آزمائشوں، تکلیفوں سے گزرتے ہیں۔
کہیں شوہر بیوی کو تکلیف دیتا ہے تو کبھی بیوی شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، اور دنیاوی رشتے میں محبت کے ساتھ ساتھ نفرت، غصہ، طلاق اور فراق بھی ہوتا ہے۔ لیکن جنت کے رشتے ان سب باتوں سے پاک ہوں گے۔ وہاں نہ کوئی شکایت ہوگی اور نہ ہی کوئی جھگڑا ہوگا، نہ دل کا بوجھ ہوگا، نہ حسد اور نہ جلن، صرف محبت، سکون اور اطمینان اور رب کی رضا ہوگی۔ یہاں ایک بات سمجھنے والی یہ ہے کہ اگر کسی عورت کی دنیا میں 2 شادیاں ہوئی ہوں تو وہ جنت میں کس شوہر کے ساتھ رہے گی؟ اس سے متعلق صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی عورت بیوہ ہو گئی اور بعد میں اس نے دوسرا نکاح کیا اور دونوں شوہر جنتی ہیں تو وہ جنت میں کس شوہر کے ساتھ ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اس کے ساتھ ہوگی جس کے ساتھ اس کا تعلق سب سے زیادہ اچھا تھا۔ ناظرین محترم، اگر کوئی مرد جس کی دنیا میں شادی نہ ہوئی ہو، کیا وہ جنت میں بھی تنہا رہے گا؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی جنت میں حوریں رکھی ہیں، ایسی بیویاں جن کی پاکیزگی، حسن اور محبت انسانی تصور سے باہر ہے۔ اور اگر کوئی عورت کنواری مر جائے جس کی دنیا میں شادی نہ ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں اختیار دے گا کہ وہ جس مرد کو چاہے اپنے لیے پسند کر لے۔ اور بعض علماء کرام کے مطابق اگر وہ جنت میں کسی مرد کو پسند نہ کرے گی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیا مرد پیدا کرے گا اور پھر اس کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی جنتی مرد اپنی بیوی کے پاس جائے گا وہ نہایت ہی حسین، خوشبودار اور دلکش ہوگی، اور ہر بار اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ حسین بنا دے گا۔ جنت ایسی جگہ ہے جہاں محبت بڑھتی ہی جائے گی، چہرے نکھرتے ہی جائیں گے اور رشتے خوشبو بن کر دلوں میں بس جائیں گے۔ ناظرین محترم، جنت میں لوگ نفس امارہ پر نہیں بلکہ نفس مطمئنہ پر داخل ہوں گے، اور کوئی بھی کسی غیر محرم کا نہ سوچے گا اور نہ ہی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے گا، اور یہی معاملہ بھی جنتی عورتوں اور حوروں کا بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یوں ارشاد فرماتے ہیں، فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اور وہاں حوریں ہوں گی نگاہیں نیچی رکھنے والی جنہیں کسی انسان یا جن نے کبھی ہاتھ تک نہ لگایا ہوگا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ دنیاوی عورت کا جنت میں کیا مقام و مرتبہ ہوگا، اور جنت میں اللہ تعالیٰ دنیاوی عورت کو کتنا حسن و جمال عطا فرمائے گا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیاوی عورتوں کو نئے سرے سے پیدا فرمائے گا اور پھر انہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ ان کی کیفیت بھی ایسے ہوگی گویا کسی انسان یا جن نے انہیں چھوا تک نہ ہو۔ دنیا کی عورت حور سے افضل ہوگی۔ حضرت حبان بن ابی جبلہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی عورتیں جب جنت میں داخل ہوں گی تو ان کو دنیا میں نیک اعمال کرنے کی وجہ سے حوروں پر فضیلت حاصل ہوگی، اور یہ فضیلت درجے ہی میں نہیں بلکہ حسن میں بھی حاصل ہوگی۔ دنیا کی عورت حور سے 70,000 گنا افضل ہوگی۔ حضرت علامہ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرفوعاً روایت کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیاوی عورتیں حور عین سے 70,000 گنا افضل ہوں گی۔ دنیاوی عورتوں کے حسن کا یہ عالم ہوگا۔ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جنتی مرد اور ان کی بیویاں ایسے سایوں میں شاہانہ انداز میں ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، اور پھر اس طرح وہ جنتی اپنی بیوی سے بغل گیر ہوگا، وہ ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے اور وہ ایک دوسرے سے سیر نہیں ہوں گے اور کافی عرصہ بغل گیر رہیں گے۔ پھر اسی دوران جنتی اپنا سر اٹھا کر دیکھے گا تو اس کی ایک اور بیوی اس کو جھانک لے گی اور پکار کر کہے گی، اے اللہ کے ولی، کیا ہمارا آپ میں کوئی حصہ نہیں؟ تو وہ جنتی کہے گا کہ تم کون ہو؟ وہ کہے گی کہ میں ان بیویوں میں سے ہوں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یعنی ہمارے پاس اور بھی ہیں۔ چنانچہ اس جنتی کا تخت جس کے پر سونے کے اور زمرد کے ہوں گے اسے اٹھا کر اس کی دوسری بیوی کے پاس پہنچا دے گا۔ جب یہ جنتی اپنی اس بیوی کو دیکھے گا تو وہ پہلی بیوی کے مقابلے میں بہت زیادہ حسین ہوگی۔ وہ جنتی مرد اپنی بیوی کے پاس بیٹھا رہے گا اور وہ دونوں ایک دوسرے سے طاقت محسوس نہیں کریں گے، اور پھر ایک عرصے تک وہ جنتی اس بیوی کے پاس بیٹھا رہے گا، اور پھر وہ اسی عالم میں ہوں گے کہ وہ جنتی سر اٹھا کر دیکھے گا تو اس کے محل میں ایک نور چمک اٹھے گا، تو وہ حیران اور ششدر رہ جائے گا اور کہے گا، سبحان اللہ، کسی شان والے فرشتے نے جھانک کر دیکھا ہے یا پھر ہمارے پروردگار نے اپنی زیارت کروائی ہے۔ پھر فرشتہ جواب دے گا، یہ جنتی نور کی ایک کرسی پر بیٹھا ہوگا۔
فرشتے اور اس جنتی کے درمیان واللہ عالم کتنا فاصلہ ہوگا۔ فرشتہ کہے گا کہ نہ تو کسی فرشتے نے جھانک کر دیکھا ہے اور نہ ہی تجھے تیرے رب نے جھانک کر دیکھا۔ پھر وہ جنتی پوچھے گا تو پھر یہ نور کس کا تھا؟ فرشتہ کہے گا کہ یہ نور تیری دنیاوی بیوی کا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی جو دنیا کی بیوی ہوگی یہ اس کا نور ہوگا جو چمکتا ہوگا۔ فرشتہ کہے گا کہ اس نے تیری طرف جھانک کر دیکھا ہے اور وہ تیرے حور کے بغلگیر ہونے پر مسکرائی ہے اور یہ اس کے اگلے دانتوں کا چمکتا ہوا نور ہے۔ ناظرین، اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دنیاوی عورت کا حور کے مقابلے میں حسن بھی کئی گنا زیادہ ہوگا، اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ حوروں کے ساتھ تعلق سے دنیاوی بیوی جلن محسوس نہیں کرے گی۔ پھر وہ جنتی سر اٹھا کر دیکھے گا تو وہ کہے گی، اے اللہ کے ولی، کیا ہمارا اپنے کوئی نصیب نہیں؟ تو پھر اس جنتی کا تخت اسے اٹھا کر اس کی بیوی کے پاس پہنچا دے گا جس کا حسن حوروں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوگا۔ جنتی مرد اپنی اس بیوی کو دیکھ کر حیران ہوگا اور کہے گا کہ تیرے پاس اتنا حسن و جمال ہے، تو ان جنتی عورتوں سے بھی بڑھ گئی۔ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ دنیا میں اس عورت نے روزے رکھے، نمازیں پڑھی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ یہ جنت میں داخل ہوگی تو جنتی حوروں سے افضل ہوگی، اور یہ جنتی مرد پھر اس بیوی کے پاس بیٹھا رہے گا اور وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے نہ تو اکتائیں گے اور نہ ہی تھکن محسوس کریں گے۔ اور جب وہ اپنے شوہر کے سامنے کھڑی ہوگی تو اس نے یاقوت کی پازیب پہن رکھی ہوگی، اور وہ جنتی جب اس بیوی سے قربت کرے گا تو اس کی پازیب سے جنت کے پرندوں کی حسین آوازیں سنائی دیں گی۔ جب اس کا شوہر اس کی ہتھیلی کو مس کرے گا تو وہ ہڈی کے گودے سے بھی زیادہ نرک ہوگی، اور اس کی ہتھیلی سے جنت کے عطر کی خوشبو آئے گی۔ اس بیوی کے اوپر نور کی 70 پوشاکیں ہوں گی۔ ان میں سے اگر کسی ایک اوڑھنی کو بھی پھیلا دیا جائے تو مشرق سے مغرب کے درمیان تمام چیزوں کو روشن کر دے، اور اس کی پوشاک کی دائیں آستین پر لکھا ہوگا، سب تعریف اللہ کے لیے جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اور اس کی پوشاک کی بائیں آستین پر لکھا ہوگا، اور سب تعریف اللہ کے لیے جس نے ہم سے ہر غم کو دور کر دیا۔ یہ عورت جوان ہوگی، اس کی ہم عمر ہوگی، اور اس عورت کا سینہ مرد کے لیے آئینہ ہوگا، حسن میں مرجان اور سفید موتیوں کی مانند ہوگی، اور وہ اپنے شوہر کی عاشق ہوگی، کشادہ دانتوں والی ہوگی، اور جب وہ مسکرائے گی تو اس کے اگلے دانتوں کا نور چمک اٹھے گا، اور اس کے سر پر یاقوت کا تاج ہوگا جس پر مختلف موتیوں کا جڑاؤ کیا گیا ہوگا۔ اس کے بالوں میں رنگا رنگ موتی ہوں گے جس میں طرح طرح کی خوشبوئیں پھوٹیں گی، اور اس کے آس پاس اس کی خادمائیں ہوں گی جو قطار لگائے ہوئے ہوں گی۔ اس کا شوہر اپنی اس بیوی کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیران ہوگا کہ دنیا کی عورت اس قدر حسین ہے۔ اس پر وہ بیوی اپنے شوہر کی حیرت سے محظوظ ہوگی۔ ناظرین، یہ تمام نعمتیں ان کے لیے جنہوں نے دنیا میں اپنے نفس پر قابو رکھا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھا اور اپنے رب کی فرمانبرداری کی۔ اور وہ عورتیں جو اس حسن و جمال کا پیکر ہوں گی، وہ عورتیں ہوں گی جنہیں اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتی ہیں اور دنیا میں اپنے رب کی فرمانبرداری کرتی ہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔